فصل نمبر 76 فتح مکہ کا عظیم واقعہ۔ فتح مکہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول لشکر اسلام اور حرم امین کو عزت بخشی، جس سے آسمان والے مسرت سے جھوم اٹھے اور جس کی شہرت و سربلندی سریا و کہکشاں سے زیادہ بلند و تابناک ثابت ہوئی اور لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف 10,000 مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، کیونکہ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدہ خود ہی توڑ دیا تھا۔ جب اسلامی فوج مرات النہر را نامی مقام یہاں پر کچھ مسپرنٹ ہے، جب اسلامی مران تہران نامی مقام پر پہنچے تو آپ نے رات کے وقت آگ جلانے کا حکم دیا، جس سے قرب و جوار کے تمام علاقے روشن ہو گئے۔ قریش کو اب تک خبر نہ تھی، انہیں ڈر تو تھا مگر یہ وہم و گمان بھی نہ گزرا تھا کہ مسلمان اس تیزی سے سر پر آ پہنچیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ بالائی مکہ سے شہر میں داخل ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس فرمان کے ساتھ مکہ کے نشیبی مقام کی طرف سے بھیجا کہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو اسے بے تکلف دفع کر دے، جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 مشرک قتل کیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ فرمایا۔ مہاجرین و انصار آپ کے ارد گرد چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور طواف بیت اللہ فرمایا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے 360 بتوں میں سے ایک ایک کو مار کر زمین پر گراتے اور فرماتے: جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل نکل بھاگا، باطل ہی ہمیشہ شکست اٹھانے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ پھر کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، لوٹ کر باہر آئے، قریش صف بستہ کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: اے قریش، تمہارے خیال میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ سب پکار اٹھے: اچھا سلوک۔ فرمایا: میں اس وقت تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کچھ بھی الزام و ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ سے مستبد احکام و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اس غزوہ سے یہ معلوم ہوا کہ اہل عہد اگر ان لوگوں سے جنگ کریں گے جن سے امام المسلمین کا معاہدہ ہے تو اس کی وجہ سے خود وہ امام المسلمین سے جنگ کرنے والے تصور کیے جائیں گے۔ چنانچہ امام کو حق ہے کہ ان پر چڑھائی کرے اور ان کو اس کی اطلاع کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب ان سے خیانت کا خطرہ ہو تو پھر پیشگی اطلاع دینی ضروری ہوگی، اور خیانت پائی جائے تو انہیں عہد شکن سمجھا جائے گا، اور یہ کہ اگر خیانت پر تمام افراد راضی ہوں تو سب کے حق میں معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح سب کے حق میں منعقد ہوا تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل عرب کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مدت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ صحیح یہ ہے کہ مصلحت و ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب امام سے ناجائز یا غیر واجب باتوں کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کی خاموش رضامندی نہیں بن سکتی، جیسے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد کی درخواست کی۔ آپ خاموش رہے تو آپ کی اس خاموشی سے تجدید عہد کا مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ پوائنٹ فورتھ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے قاصدوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ابو سفیان پر عہد شکنی کے باعث حدث ثابت ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کی جانب سے قاصد بن کر آئے تھے اس لیے انہیں قتل نہیں کیا گیا۔
پوائنٹ ففتھ، مسلمان جاسوس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ سکستھ، عورت کو بوقت ضرورت و مصلحت عامہ کی خاطر برہنہ کرنے کی دھمکی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت علی نے جاسوس عورت کے ساتھ کیا تھا۔ پوائنٹ سیونتھ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اپنی خواہش کے بغیر اللہ کے لیے غصہ اور دینی حمیت کی وجہ سے بطور تعویل کافر یا منافق کہہ دے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ پوائنٹ ایٹتھ، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کبھی کبھی بڑی نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 264۔ ایک اور جگہ مزید فرمایا، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2۔ پھر مصنف نے حاتب بن بلتعہ اور ذوالخویسرہ کے واقعات کو ذکر کر کے فرمایا کہ اہل عقد و قرد اس مسئلہ کی حیثیت اور اس کی ضرورت کو جانتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت و حکمت کے ایک عظیم باب سے واقف ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نائنتھ، نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ میں بغیر احرام کے قتال مباح کے لیے داخل ہونا جائز ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو حج یا عمرہ کے ارادے سے داخل ہو اسے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ دوسری صورتوں میں وہی واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے واجب کیا ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، نیز اس میں صاف واضح بیان ہے کہ مکہ مکرمہ قوت و طاقت سے فتح ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو قتل کرا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا تھا، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے با حرمت بنایا ہے، صرف لوگوں ہی نے محترم نہیں بنا رکھا ہے، اس لیے اس کی حرمت شرعی قدیم ہے۔ اس عالم کی پیدائش سے قبل اس کی حرمت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا اظہار ہوا تھا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اس میں خون بہانا جائز نہیں، یعنی خون ریزی کی یہ حرمت حرم کے ساتھ خاص ہے اور دوسری جگہ جائز ہے جبکہ اس کا شرعی تقاضا موجود ہو، جس طرح کے حرم کی درختوں کو کاٹنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے، ایک روایت میں ہے کہ کانٹے نہ توڑے جائیں گے۔ اسے صاف طور پر کانٹوں اور اوسج کو کاٹنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن علماء نے خشک پودے کاٹنے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ مردہ کے مشابہ ہے۔ ایک روایت میں ہے لا یخوت شوقہا کے الفاظ آئے ہیں جن سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتے کا توڑنا حرام ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس سے مراد وہی پودے ہیں جو خودرو ہوں، کھلا تر گھاس کو کہتے ہیں، اور اذخر اس نص سے مستثنیٰ ہے، اور اس کا استثناء اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اذخر کے علاوہ باقی سب پر مشتمل ہے، لیکن اس میں کماد اور زمین میں چھپی ہوئی چیز داخل نہیں ہے کیونکہ یہ پھل کے حکم میں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حرم کے شکار کو وہاں سے بھگا نہ جائے، یہ اس بات کی صراحت ہے کہ شکار کا قتل اور اس کی گرفتاری کا کسی طریقے سے بھی سبب بننا حرام ہے، حتیٰ کہ اسے اپنی جگہ سے بھگانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس جگہ وہ ایک محترم حیوان ہے اور سبقت کر کے
ایک جگہ حاصل کر چکا ہے، اس لیے وہ اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ حاصل یہ کہ حرم کا جانور اگر کسی جگہ سبقت کر کے پہنچ جائے تو اسے وہاں سے پریشان کر کے بھگایا نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حرم میں گری ہوئی چیز کو جاننے والے کے سوا کوئی نہ اٹھائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا تعارف والے کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حرم کا لقطہ گری ہوئی چیز کسی حال میں کسی کی ملکیت نہیں اور اسے صرف اس کے مالک کو یا جاننے والے ہی کو اٹھانا چاہیے، نہ کہ مالک بننے کے لیے، ورنہ حرم سے تخصیص کا کچھ بھی فائدہ نہ رہے گا۔ یہ امام احمد سے منقول ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں ان کا اور امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ ملکیت کے خیال سے اس کا اٹھانا جائز نہیں، البتہ اگر مالک کے لیے اس کو محفوظ کرنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔ اگر اسے کوئی اٹھا لے تو مالک کے آنے تک برابر مشتہر کرتے رہنا چاہیے۔ یہی قول صحیح ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ حدیث میں منشد کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے مشتہر کرنے والا اور ناشد کے معنی ہے گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والا۔ فتح مکہ مکرمہ کے واقعہ کے ضمن میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس وقت تک نہیں داخل ہوئے جب تک وہاں سے تصویروں کو نہ ہٹا لیا گیا۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایسے مکان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں تصویریں ہوں، اور یہ حمام میں نماز پڑھنے سے زیادہ مکروہ ہے، کیونکہ حمام میں نماز پڑھنے کی کراہت نجاست کے خیال سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ شیطان وہاں سکونت اختیار کرتا ہے، لیکن تصویروں سے شرک کا اندیشہ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اکثر قوموں کے اندر تصویروں اور قبروں ہی کے ذریعے شرک داخل ہوا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک یا دو مردوں کو عورت امام دے سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کی امان کو معتبر قرار دے دیا تھا۔ اس سے ایسے مرتد کے قتل کا جواز بھی ملتا ہے جس کا ارتداد توبہ نہ کر کے شدید صورت اختیار کر گیا ہو، جیسا کہ ابن ابی سرح کے سلسلے میں فصل نمبر 77 غزوہ حنین۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حوازن نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فتح مکہ کی خبر سنی تو مالک بن عوف نے حوازن، ثقیف اور جشم کو جمع کیا۔ ان میں ان کا صاحب رائے بوڑھا درید بن سمح بھی تھا۔ مصنف نے اس کے بعد غزوہ کی تفصیلات کا ذکر کیا ہے، پھر آگے کی بعض حکمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ پورا فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے اور تمام قبائل عرب آپ کی اطاعت اختیار کریں گے۔ جب یہ فتح مبین مکمل ہوئی تو بتقاضائے حکمت الہی بنو حوازن اور ان کے پیروکار اسلام لانے سے رک گئے اور ایک جمع غفیر تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہو گئے تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و غلبہ ملے اور ان سے حاصل شدہ مال غنیمت مجاہدین کے لیے بارگاہ الہی میں صد لائق شکر و امتنان ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بندوں کو ایسی عظیم الشان قوت و شوکت کے سبب غلبہ عطا فرمائے جو اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ تھی، تاکہ اس کے بعد عربوں میں کسی کو ان کے مقابلہ کی جرأت نہ پیدا ہو سکے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ان کی زبردست قوت و طاقت کے باوجود انہیں شکست و ہزیمت کا مزہ چکھائے، تاکہ فتح مکہ کے وقت بلند ہونے والے ان سروں کو جو حرم مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سر جھکا کر داخل نہیں ہوئے تھے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آج ہم
قلت کے سبب مغلوب نہیں ہوں گے۔ انہیں یہ بتائے کہ مدد و نصرت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے تو ان کی دلجوئی کے لیے نصرت کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نصرت و فتح کا لباس وہی زیبتن کرتے ہیں جو تواضع کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا جاتا تھا ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کرے اور ان کو امام بنائے اور ملک کے وارث بنائے اور زمین پر انہیں کو حکومت دے اور فرعون و حامان اور ان فوجوں کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 5-6۔ عربوں کے ساتھ غزوہ کی ابتدا بدر سے ہوئی اور خاتمہ حنین سے، اور ان دونوں غزوات میں فرشتوں نے لڑائی میں حصہ لیا۔ دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی جانب کنکریاں پھینکی۔ دونوں سے عربوں کا اشتعال مدھم پڑا۔ چنانچہ بدر میں ان کو خوف محسوس ہوا اور ان کی حدت ٹوٹی، اور حنین میں ان کی طاقت کا خاتمہ ہوا۔ غزوہ حنین سے مستفید بعض احکام و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اس غزوہ سے یہ معلوم ہوا کہ مشرک سے ہتھیار بطور مستعار لیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جنگی اسباب و ذرائع اختیار کرنا توکل علی اللہ کی منافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضمانت کے باوجود اسباب کا اختیار کرنا منافی نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کرنا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے گا اس کے حکم جہاد کے منافی نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ مستعار لیتے وقت ضمان کی شرط لگا دی تھی۔ اس کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا آپ نے مستعار سامان کے بارے میں ضمان کی مشروعیت کو بتایا تھا یا بعینہ اس مستعار سامان کو واپس کرنے کی ضمانت سے متعلق خبر دی تھی۔ پوائنٹ ففتھ، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کے گھوڑے اور سواری کو زخمی کرنا جائز ہے، جبکہ اس سے اس کے قتل پر مدد مل سکتی ہے، اور حیوان کو اس قسم کی ایذا دہی ممنوع نہیں۔ پوائنٹ سکسth، اس میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرما دیا جس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کر دعا بھی دی جس سے وہ سچا مسلمان بن گیا۔ پوائنٹ سیونتھ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک غنیمت کی تقسیم سے قبل کفار کے اسلام لانے کا انتظار کرے تاکہ اسلام لانے کے بعد ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مالک غنیمت میں ملکیت تقسیم کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے، محض اس پر قبضہ ہو جانے سے نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تقسیم سے قبل انتقال کر جائے تو اس کا حصہ بجائے وارثوں کے دوسرے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، وہ عطائے عمومی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بطور تالیف قلوب کے فرمائی تھی، اس کے متعلق حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ غنیمت کے مال سے 5واں حصہ نکالنے کے بعد بقیہ 4 حصوں میں سے دیا جائے گا۔ مالک غنیمت میں کسی کو زائد حصہ دینے کی مصلحت چونکہ ذوالخویسرہ کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی، اس لیے اعتراض کرنے والے نے کہہ دیا عدل و انصاف کیجیے۔ پوائنٹ نائنتھ، اسلام میں امام کو مسلمانوں کے نائب کی حیثیت حاصل ہے جو مسلمانوں کی مصلحت اور دین کے قیام کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر اسلام کی دفاع کے لیے کسی کو مال دینا پڑے یا سرداران دشمنان اسلام کو
اپنے پاس بلانا پڑے تاکہ مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہ سکے تو یہ جائز ہے، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑے فساد کو روکنے کے لیے چھوٹے فساد کو برداشت کر لیا جائے اور بڑی مصلحت کے لیے چھوٹی مصلحت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ دونوں قاعدے دین و دنیا کی مصلحتوں کی بنیاد ہیں۔ پوائنٹ 10، اس غزوہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غلام بلکہ جانوروں کو بھی بعض کو بعض کے بدلے ادھار اور کمی پیشی کے ساتھ فروخت کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ دو معاملہ کرنے والے اپنے درمیان غیر محدود مدت مقرر کر لے اور دونوں راضی ہوں تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوائنٹ 11، اس غزوہ میں آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا چھینا ہوا مال اس کا ہو گیا، بشرطے کہ اس کے پاس اس کا ثبوت ہو۔ یہاں یہ فقہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ شرعی طور پر اس کا مستحق ہے یا شرط کے بعد مستحق ہوگا۔ اس کے متعلق دو قول ہے جو امام احمد سے مروی ہے، ایک یہ کہ وہ سامان کا مستحق ہوگا چاہے امام شرط لگائے یا نہ لگائے، دوسرا امام کو شرط کے بغیر مستحق نہیں ہے۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول ایسا فرمایا تھا تو پھر یہ فرمان ایک عام شرعی حکم بن جائے گا، جس طرح آپ کا یہ ارشاد کہ جس شخص نے کسی قوم کی زمین ان کی اجازت کے بغیر بوئی اس کا پیداوار میں کوئی حصہ نہیں، البتہ اخراجات کا وہ مستحق ہے، یا بحیثیت مفتی آپ نے فرمایا تھا جیسے آپ نے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عقبہ سے فرمایا کہ شوہر کے مال سے اتنا لے سکتی ہو جو تمہیں اور تمہارے لڑکے کو کافی ہو، یا بحیثیت امام آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کا فرمان امت کے لیے مصلحت میں شامل ہوگا اور بعد میں مصلحت کے اعتبار سے اس کی نگہداشت ضروری ہوگی۔ یہیں سے علماء کے درمیان بہت سے مقامات میں اختلاف پیدا ہوئے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو آباد اور زندہ کرے وہ اس کی ملکیت ہے۔ پوائنٹ 12، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دعویٰ میں ثبوت کے لیے صرف ایک گواہ بغیر قسم کافی ہے اور اس کے لیے شہادت کے لفظ کا تلفظ بھی مشروط نہیں۔ پوائنٹ 13، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتول کافر سے چھینے ہوئے مال کا خمس نہیں نکالا جائے گا، اور یہ کہ وہ اصل غنیمت میں سے ہے، اور یہ کہ اس کے مستحق حصہ پانے والے اور نہ پانے والے مثلاً عورت اور بچے سب ہیں۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد جتنے کفار کو قتل کرے گا ان سب کا مال لے گا، خواہ ان کی تعداد کتنی